السلام علیکم، 102 میں خوش آمدید. میں ہوں شجاع قریشی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور ورلڈ بینک کے سابق نائب صدر شاہد جاوید برقی کا انٹرویو دکھائیں گے. برقی صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں آج کل، اور وہ پاکستان کی معیشت، کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کے طالب علم ہیں. اب بھی وہ پاکستان کی معیشت کو اسٹڈی کرتے رہتے ہیں اور ان کے مضامین بھی باقاعدہ شائع ہوتے رہتے ہیں پاکستان کے اخبارات میں. ان سے ہم نے آج جو بات کی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تجارتی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس پہ کی ہے. اس انٹرویو میں ان کے ساتھ امین ہاشوانی صاحب بھی شامل ہیں. آئیے آپ کو انٹرویو دکھاتے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں جناب شاہد جاوید برقی کو، جو پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہیں اور سابق نائب صدر ورلڈ بینک. برقی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید آپ کو. ڈیلائٹڈ ٹو بی ہیئر. اور برقی صاحب سے بیٹھے امین ہاشوانی صاحب، سینئر بزنس مین ہیں، اور جو انڈیا کے ساتھ تجارت کے فروغ کی بات حکومت کر رہی ہے اس میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے. ان کی آشا میں بھی امین صاحب کا رول بڑا اہم ہے. امین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید آپ کو بھی. برقی صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا. اور جو اس حکومت کی بہت سی باتیں لوگ کرتے ہیں جو منفی ہوتی ہیں، لیکن کچھ پازیٹیوز بھی ہیں، ان کو بھی مینشن کرنا بڑا ضروری ہے. ایک جو بھارت کے ساتھ تجارت کے تعلقات کو نارملائز کیا جا رہا ہے، یہ بھی آئی تھنک ایک بہت اچھی چیز ہے اس حکومت کی، اور جس کو دنیا میں ہر جگہ سراہا گیا ہے. تو آپ کا ابھی بھی تعلق ورلڈ بینک سے ہے. یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس ڈیولپمنٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو بہت پازیٹیولی دیکھتے ہیں. بہت دنوں سے اصرار تھا ورلڈ بینک کی طرف سے کہ آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں. میں نے لیٹن امریکہ پہ بہت سال کام کیا ورلڈ بینک، جب ورلڈ بینک میں تھا. تو اکانومسٹ بھی یہی کہتے ہیں، ایکسپیرینس بھی یہ ہے کہ جب دو ملک آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، جو چھوٹا ملک ہوتا ہے، چھوٹی اکانومی، اس کو زیادہ بینیفٹ ملتا ہے کمپیئر ٹو دا لارجر اکانومی. میں نے پھر کچھ کام کیا تھا وچ گاٹ پبلشڈ ایز اے بک پچھلے سال، جس میں نے نمبرز بتائے تھے. تو اگر یہ تمام جو ساک کے ملک ہیں، اگر یہ فری ٹریڈ شروع کر دیں آپس میں، جو امبیشن تھا سیفٹا کا، تو اس میں پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ پاکستان کا جو سٹرکچر ہے اکانومی کا، وہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی ڈیمانڈ انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، سری لنکا وغیرہ میں ہے. تو یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ نروس ہیں. اس قسم کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں ونرز بھی ہوتے ہیں، لوزرز بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ لوز کریں گے کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر پائیں گے، پر مجھے اندازہ یہ ہے کہ گینرز زیادہ ہوں گے. جب آپ گینرز کی بات کریں تو تین قسم کے گینرز ہوتے ہیں: انڈسٹریلسٹ یا ایگریکلچرلسٹ جو پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں، ٹریڈرز جو اس پروڈکٹ کو بیچتے ہیں، اور کنزیومرز. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے پاکستان میں. ابھی میں لاہور چیمبر آف کامرس سے مل کے آ رہا ہوں. آج امید تھی کہ کراچی چیمبر سے ہو گئی، لیکن چھٹی ہو گئی تو وہ نہیں ملاقات ہوگی. تو وہاں جو گینرز اور لوزرز کی بات ہو رہی تھی تو وہ ان دا کانٹیکسٹ آف پروڈیوسرز اور ٹریڈرز کا تھا. تو میں نے ایک صاحب کو کہا جو بہت ورڈ ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے، وہ اس میں ایکٹیو ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کنزیومر کا کوئی ذکر نہیں کیا. اگر ایک چیز کنزیومر کو، ایک بیمار آدمی کو، بجائے یہ کہ 100 روپے کی دوا ملے، اگر اس کو 20 روپے کی مل جاتی تو اس کو 80 روپے کا فائدہ ہے. بالکل. تو اس کو بھی آپ فیکٹر ان کریں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھی گئیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پر میرے لحاظ سے یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اچھا، آپ نے جو شروع میں کہا نا کہ جب بھی دو ممالک آپس میں تجارت کرتے ہیں تو چھوٹے ملک کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن انیشلی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ ہم نارمل ٹریڈ شروع کر دیں گے اگلے سال کے شروع سے، جیسا کہ پلانڈ ہے، تو انیشلی انڈیا کو زیادہ فائدہ ہو اور پاکستان کو اتنا فائدہ نہ ہو. ہماری جو ایکسپورٹس انڈیا کا وہ اتنی تیزی سے شاید نہ بڑھیں، لیکن انڈین ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ انیشلی ایسا ہوگا؟ آپ دونوں آپس میں یہ بات کر رہے تھے اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہے. کوئی وجہ نہیں کہ یہ ہو، انلیس اس وقت انڈیا کی ایکسپورٹس ہم سے بہت زیادہ ہیں اور اس لیے ان کو ایکسپورٹ کرنا آتا ہے. ممکن ہے یہ ہو، لیکن نہ
یہ تھیوری میں اس چیز کا ذکر ہے اور نہ ایکسپیرینس میں. ٹھیک ہے. تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کو فوراً فائدہ نہ پہنچے. اوکے امیر صاحب، اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اس میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ہمارا دیکھیں انڈیا کا موقف یہ تھا کہ پاکستان اپنی مارکیٹ کھولے اینڈ وہ پازیٹیو لسٹ سے نیگیٹو لسٹ پہ لے جائے اور الٹیمیٹلی MFN اسٹیٹس دیتے ہیں. تو پاکستان نے جب پازیٹیو سے نیگیٹو لسٹ پہ گئے ہیں تو لاٹ آف لیٹس سے 3000+ انڈین آئٹمس ایز وی اسپیک ٹوڈے کھل گئے ہیں. پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ان کے جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں وہ ریڈیوس کیا جائے. نان ٹیرف بیریئر کین بی اے ہوسٹ آف تھنگس. تو اس میں دونوں گورنمنٹس نے 3 ایسپیکٹس پر اگریمنٹ کی تھی. ایک تھا کہ کسٹمز کی جو کلیئرنس پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو ایزی کیا جائے، کیونکہ انڈیا ٹریڈیشنلی از اے ویری پروٹیکشنسٹ اکانومی اور ان کی بیوروکریسی بہت زیادہ تھی. تو یہاں کے پاکستان کے ایکسپورٹرز تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ انڈیا جاتے تھے کلیئرنس پروسیجر بہت لمبے تھے ایکسیٹرا. تو ایک یہ تھا کہ وہاں ایک کسٹمز کی کمیٹی بنائی جائے جو ان کو سارا اسموتھن آؤٹ کیا جائے. دی سیکنڈ تھنگ واز اسٹینڈرڈائزیشن. جیسا فار ایگزامپل سیمنٹ تھا، سیمنٹ کے لیے جب تک وہ سرٹیفائی نہیں کرتے ہمارے سیمنٹ جا نہیں سکتا. تو اس پہ بھی گورنمنٹ نے اگری کیا کہ جو بھی ہماری جو انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ جو سرٹیفکیشن ہوگی ان کے کسٹمز وہاں اگری کریں گے. سملرلی ٹیکسٹائل ڈائز کا تھا کہ ہمارے پورٹ میں جائیں گے تو وہاں اگین ٹیسٹ نہیں ہوگا، دے ول ایکسیپٹ دس. دی تھرڈ واز کہ جوائنٹ سیکرٹری لیول پر دیر ول بی اے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم کہ کوئی بھی ایشوز آئیں گے تو وہاں آئیں گے، ہائی لائٹ ہوگا اینڈ ویل ٹرائی ٹو ریڈریس دیم. اوکے سو یہ 3 اگریمنٹ تو ہو گئی. سو دس از واٹ انڈیا از سپوز ٹو ڈو ٹو اوپن اپ اٹس مارکیٹ. نا پرنسپلی اگری ہو گئی ہے، وہاں لاٹ آف ایفرٹس آر ٹیکنگ پلیس ان دس تھنگ. کوئی اب ہونے والے ہیں لیکن یہ اس کو امپلیمنٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو اس کی وجہ سے آئی فیل کہ پاکستان کے ایکسپورٹس انڈیا میں کوئی اتنے ڈرامیٹک انکریز نہیں ہوں گے ان دی نیئر فیوچر. دی سیکنڈ ریزن از انڈر سیفٹا انڈیا ہیز ٹو ریڈیوس اٹس سینسٹیو لسٹ. 900 سم انہوں نے رکھی ہوئی ہے اگینسٹ پاکستان. تو دیٹ دے ہیو ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ڈرامیٹکلی ٹو اباؤٹ 300. دے لوکنگ الٹیمیٹلی to hopefully بالکل ہی negligible amounts پر. تو this will kick in months and perhaps some to next year. تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا شاید انڈیا کے ایکسپورٹ بڑھے، ہماری جو انڈیا کی مارکیٹ جو اوپن اپ ہونی ہے اس میں تھوڑا سا شاید ٹائم لگے، لیکن ہو رہا ہے. اینڈ آئی کین ٹیل یو فار اے فیکٹ کہ انڈین گورنمنٹ کامرس منسٹر is making a lot of effort. ان کی بیوروکریسی اینڈ پروسیجر زیادہ ٹیڈیس ہے دین ایز کمپیئر ٹو آرز. اوکے بیکاز پچھلے سال ایک ایگزیبیشن بھی کراچی میں ہوا تھا اور انڈین امپورٹرز جو پاکستان سے بھی امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی. ان میں سے کچھ کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے اور ہم زیادہ امپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے، لیکن پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ غالباً ابھی بہت زیادہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ نہیں ہے. بہت سے ایسے شعبوں میں سیکٹرز میں جہاں پہ ڈیمانڈ ہے ہماری اور ہم زیادہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہماری انڈسٹری شاید تیار بھی نہیں ہے. اب میں جانتا ہوں کہ TDAP نے بھی ایفرٹس شروع کیے ہیں، کامرس منسٹری بھی کر رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو اب تجارتی تعلقات نارملائز ہوں گے تو اس میں ہماری انڈسٹری کو کیسے جو ہے اپنے آپ کو گیئر اپ کرنا ہے وہ اب کام شروع ہو گیا ہے. تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں ایک وجہ ہے کہ انیشلی شاید ہماری ایکسپورٹس اتنی نہ بڑھ پائیں؟ میں نہیں سمجھتا اتنی بڑی وجہ، ان دا سینس کہ ابھی بھی ہمارے یہاں کیپیسٹی ہے ٹو ایکسپورٹ اینڈ سرٹن، کیونکہ ہمارا انڈیا اینڈ پاکستان کا ایک کلچرلی سملر تھا، ایک ہی ملک تھا. تو دیر آر لاٹ آف سملیرٹیز اینڈ ٹریڈ بٹوین پنجاب ان کے ہو سکتا ہے سندھ کے یہاں ایریا میں، تو ریجنل ٹریڈ بھی بہت بڑھ سکتا ہے اینڈ اٹ کین ہیپن ان اے ریلیٹیولی شارٹ ٹرم. اینڈ یہ جو بات کریں کیپیسٹی، ٹھیک ہے اگر ٹریڈ بڑھتا ہے تو کیپیسٹی اور آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ انویسٹمنٹس کر کے یو کین انکریز یور کیپیسٹی. آئی ڈونٹ سی دیٹ، بٹ رائٹ ناؤ ابھی بھی اگر کھل جائے تو دیر از انف کیپیسٹیز ٹو اسٹارٹ ایکسپورٹنگ سبسٹینشیل. اوکے اینڈ سرٹن تھنگ سروس سیکٹرز میں دیکھ لیں، IT میں فار ایگزامپل وہ تو امیڈیٹلی آپ کر سکتے ہیں. اسپیشلی انڈیا کے جو BPO ہے وہ تو لو اینڈ ہے. اٹس ناٹ کہ یو نیڈ ویری ہائی ٹیک people, call centers ہوتے etc. You don't need people at a very low. So I think there can be a lot of the framework جو ہے نا وہ تھوڑا سا smoothen out ہو جائے اور implement ہو جائے جو دونوں گورنمنٹ نے agree کی ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت، بریک سے واپس آ کے بریک سے میں آپ سے بھی اس پہ پوچھوں گا. جیسے میں نے کہا نا کہ انڈین امپورٹرز جو ابھی آلریڈی پاکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی انڈسٹری کچھ سیکٹرز میں، جیسے کہ امین صاحب نے کہا کچھ سیکٹرز میں فوراً ہم کر سکتے ہیں، کچھ ایسے شعبے ہیں کہ جہاں پہ آئی تھنک ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم شاہد جاوید برقی صاحب سے بات کریں, پاکستان کے سابق وزیر خزانہ, اور امین ہاشمانی صاحب سے. تو برقی صاحب آپ بتائیے کہ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سے انڈین امپورٹرز جو پچھلے سال ایک ایگزیبیشن کراچی میں ہی تھی اس میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پرابلی انڈسٹری کچھ شعبوں میں وہ تیار نہیں ہے کہ اگر ٹریڈ نارملائز ہوتا ہے اور ہم زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ کو فلفل کر سکتے ہیں. اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس قسم کی صورت میں جب دو ملک جنہوں نے بہت کم ٹریڈ آپس میں کی ہے, ان ملکوں کے درمیان ٹریڈ کھل جاتی ہے تو اس میں بڑے سرپرائزز ہوتے ہیں جس کو اکانومسٹ کہتے ہیں ایکس اینٹے نہیں دیکھ سکتے, بیفور دا ایونٹ آپ نہیں سمجھ سکتے, ایکس پوسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں جب لیٹن امریکہ پہ کام کر رہا تھا تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور کولمبیا ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کریں گے, اور اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں فلاورز کی امپورٹ ول بی ٹیرف فری انٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس کولمبیا سے. دیکھتے دیکھتے فلاور انڈسٹری اتنی پراسپرس بنی وہاں کولمبیا میں کہ اندازے سے باہر بلینز آف ڈالرز. اور میں نے یہ دیکھا وہاں بوگٹا ایئرپورٹ پہ کہ جہاز آ رہے ہیں, فلاور سے لد رہے ہیں, فلوریڈا جا رہے ہیں. کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. پھر ایکواڈور کی بات آئی, وہ بہت بڑا بنانا پروڈیوسر ہے لیٹن امریکہ کا, وہ بناناز کو چھوڑ کے فلاورز کی طرف آ گئے. میرا اندازہ یہ ہے, میرا گیس یہ ہے کہ انڈیا کی جو کنزمپشن مارکیٹ ہے, جو کنزیومر کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے, اتنی بڑی ہے اور اب پرس ہے کہ ان کی ان چیزوں کے لیے ڈیمانڈ بہت ہے. اور لاہور میں بہت فلاور انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے. یہ میں خود دیکھتا ہوں جب بھی میں پاکستان آتا ہوں کہ کتنے فلاورز ملتے ہیں, شادیوں میں کتنا بے شمار خرچتے ہیں لوگ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے اگر انڈینز نہ گڑبڑ کریں, وہ ان کی انڈیاز کے اینٹی بیز بہت سخت ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلاورز پہ لگائیں. تو یہاں ویجیلنس چاہیے ہوگی. اگر وہ نہ کریں تو اس قسم کی چیزیں بہت جائیں گی انڈیا کی طرف جو اسٹیبلشڈ انڈسٹریز نہیں ہیں. یہ نیا کام شروع ہوگا, نئے طریقے سے ہوگا اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوں گے. ایک اور مثال ہے, میں امریکہ میں دیکھتا ہوں کبھی میں اور میری بیوی گروسری سٹورز جاتے ہیں سودا لینے کے لیے پاکستانی چیزیں, تو سڈنلی فرام نو ویئر a brand name has appeared called شان مسالہ. یہ چھا گیا ہے بالکل. اور جو پرانے انڈین برانڈز تھے, پاکستانی ایک برانڈ ہوتا تھا, وہ چلے گئے شیلف سے. یہ شیلف بھر گئی ہیں اس سے. کیوں؟ مارکیٹنگ انہوں نے اچھی کی, پروڈکٹ اچھا ہوگا وغیرہ. میرا نہیں خیال کہ کسی نے یہ اینٹیسپیٹ کیا ہوگا کہ یہ پرٹیکولر چیز, یہ پرٹیکولر آئٹم اتنا بڑھے گا. Now I don't know how much they are making, but they must be making a lot of money. تو یہ سرپرائزز اس میں بہت ہوں گی. لیکن ضروری یہ ہے کہ دونوں طرف ایک ایٹیچیوڈ ہو جو کمپلائنس کا ہو اور ہیلپ فل ہو rather than obstruction کا ہو. انڈیا از ناٹ این ایزی کنٹری ٹو ٹریڈ with. یہ ہمیں معلوم ہے. میں نے ایک دفعہ بہت سال ہوئے, 5-6 سال ہوئے, ایک اسٹڈی کی تھی سیفٹا پہ. تو اس سلسلے میں سب ملکوں میں گیا ہوں جو انڈیا کو سراؤنڈ کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے منموہن سنگھ نے مجھے کہا کہ آپ مجھے آ کے ملیں. میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, تو میں ان کو ملا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ چکر لگایا تمام ملکوں کا, یہ کیا کہتے ہیں انڈیا کے بارے میں. تو میں نے کہا منموہن آپ کو میں ایک بات بتاؤں, دس سرپرائز یو, ایوری باڈی ہیٹس یو وتھ ون ایکسیپشن. کہ وہ ایکسیپشن کون ہے؟ میں نے کہا پاکستان. تو کہتے ہیں یو آر پولنگ مائی لیگ. میں نے کہا نہیں, میں آپ کی لیگ نہیں پل کر رہا. ہاؤ ڈیئر آئی پرائم منسٹر کی لیگ میں پل کروں. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوری باڈی ٹریڈز ود یو, پاکستان ڈزنٹ. تو پاکستان کو ابھی انڈین بیوروکریسی کا ایکسپیرینس نہیں ہے جو بنگلہ دیش کو ہے, جو نیپال کو ہے, جو سری لنکا کو, ایون بھوٹان والے مجھے بتا رہے تھے کہ اب انہوں نے یہ جو کنکلوڈ کیا, وہ بہت پاور خریدتے ہیں بھوٹان سے. کہتے ہیں کہ اتنا ہمیں انہوں نے تنگ کیا, اتنا مشکل تھا ان کے ساتھ ڈیل کرنا. تو یہ ہوگا کیونکہ انڈین بیوروکریسی جو امین بھی کہہ رہے تھے بڑی ریجڈ ہے, بڑی پاورفل ہے, اور وہ اپنا چلائیں گے تو ہمیں پیشنس دکھانی پڑے گی. بٹ یہ ہمیں, لیکن وی آر آن دا رائٹ پاتھ, ہمیں یہ کرنا ہے. مشکلیں ضرور ہوں گی, بیچ میں روڈ بلاک ضرور آئیں گے,
لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے اور آگے بڑھنا ہے. جی ہاں ایبسولوٹلی. اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ دیر از اے پولیٹیکل ول ان انڈیا کہ یہ کرنا ہے. ایون یہ جو ٹریڈ کی اگریمنٹ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے یا این ٹی بیز ریڈیوس کا, آئی نو فار اے فیکٹ کہ انٹرنلی دیر واز اے لاٹ آف ایشوز ود ان انڈیا آلسو. ہمارے یہاں بھی تھے انٹرنل ایشوز تھے, وہاں بھی تھے, لیکن وہاں پولیٹیکل ول بہت اس وقت اسٹرانگ ہے کہ وی وانٹ ٹو امپروو ٹریڈ اینڈ جینیونلی اوپن اپ فار پاکستان. اینڈ اس کی ریزن آئی فیل از کہ اگر آپ دیکھیں لاسٹ 1.5 سے 2 سال میں نہ صرف پاکستان کے ساتھ یہ پیش رفت ہوئی ہے, بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں ان کے پرائم منسٹر گئے تھے, سری لنکا میں ان کی ڈیلیگیشن گئی ہے, نیپال میں ان کی بہت بڑی ڈیلیگیشن گئی ہے کیونکہ چائنا بھی وہاں گیا ہے, مالڈیوز میں ہیوج انویسٹمنٹس کمنگ فرام انڈیا. India, I feel, this is my supposition, post Mumbai attack, while there was a lot of reaction against Pakistan, لیکن ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ they require a stable region in order for India to prosper. اس سے پہلے انڈیا کے گلوبل ایمبیشنز تھے اور 60-70 ممالک کے ساتھ وہ بائیلیٹرل ٹریڈ اگریمنٹس کر رہے تھے, ان کا ریجنل فوکس نہیں تھا. اس کے لیے برکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب گالیاں دے رہے تھے کہ دے ور ناٹ ہیپی, لیٹس سے دے ور ناٹ ہیپی کہ ڈیلنگ وتھ انڈیا, بٹ دس تھنگ از ناٹ چینجنگ. سو دے آر سیٹنگ اپ کسٹم ٹریڈ پوسٹ, چیک پوسٹ with Bangladesh, Pakistan, Nepal. So they want now genuine integration, and regional trade bloc میں ہمیشہ جو بڑی اکانومی ہوتی ہے they have to lead this whole initiative, which I feel India has not. ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان کے بھی ہمیں اپنے مسئلے تھے, لیکن انڈیا ہیڈ ناٹ ٹیکن اے لیڈ رول. آئی فیل مے بی اٹ از چینجنگ ڈسپائٹ آف اٹس بیوروکریسی. سو چیلنجز ابھی بھی ہے, لیکن پولیٹیکل ول آئی فیل ان دا لاسٹ 1.5 to 2 years has changed in India. For us it is an opportunity. It will not be easy. Like Barki Saab saying, not easy. ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا, and everyone has to work to see how we progress. And اپنی expectations تھوڑی سی ہمیں مینیج کرنی پڑے گی, کیونکہ it's a long term thing. It won't happen with a press of a button. ٹھیک ہے. تو برکی صاحب, جیسے کہ امین صاحب نے کہا نا کہ جب ہم اس پورے ریجن میں بات کرتے ہیں تجارت کی, تو انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے تو اس کو لیڈ کرنا چاہیے, بیکاز ریجنل ٹریڈ کے بارے میں اب دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو ایک یہ بھی جو خیال آتا ہے نا کہ پاکستان کو بڑی ضرورت ہے, آئی تھنک پاکستان کو بھی ضرورت ہے, لیکن انڈیا کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ہر لحاظ سے, چاہے تجارت ہو, سیاست ہو, وہ بہتر کرے. تو اس لیے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس مرتبہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بھی فورتھ کمنگ ہم کو نظر آیا ہے اس پورے صورتحال میں. جی ہاں بالکل. انڈیا کو اکنامک انٹرسٹ ہے, انڈیا کو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, انڈیا کو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. آپ ان تینوں کو اکٹھا کریں تو بہت پاورفل موٹیو ہے انڈیا کا ٹو امپروو ریلیشنز ود پاکستان. یہ جو میں نے مثال دی آف مائی کانورسیشن ود دا پرائم منسٹر, وہ اس لیے نہیں کہ میں ڈسکریج کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. اتنا نہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے کہ وہ ہمارا یہ خیال تھا کہ بالکل ہی کیا ہو جائے گا, وہ نہیں ہو رہا. مشکلیں پڑیں گی اور اوور کم کرنا پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف کامرس نے ایک گروپ بنایا جو یہ کانفلکٹ ریزولوشن کرنے کے لیے ہوگا, تو بہت ساری کانفلکٹس ہوں گی, بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے, بہت ساری جگہ رینٹس بڑھیں گی, یعنی کہ کرپشن ہوگی. میں ایک آپ کو مثال دوں, آٹو موبائل انڈسٹری پاکستان کی بہت ریزسٹ کر رہی ہے اوپننگ اپ. میرے نظر میں there is no reason why Pakistan should have a large automobile industry. چھوٹا, ریلیٹیولی چھوٹا ملک ہے ریلیٹیو ٹو انڈیا, ریلیٹیو ٹو چائنا. تو اگر میں ایک انٹرپرینور ہوں جو آٹو موبائل انڈسٹری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, تو آئی وڈ کانسنٹریٹ آن وینڈنگ انڈسٹری. چیزیں, کمپوننٹس بنائیں آپ, وہ انڈیا کو بھیجیں, وہ چائنا کو بھیجیں. فنشڈ کاروں کے لیے پاکستان مارکیٹ بہت چھوٹی ہے, اور یہ کہنا کہ 20,000 کاریں پروڈیوس کر کے, 30,000 کاریں پروڈیوس کر کے آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, بالکل غلط ہے. جب تک آپ کا ٹرن اوور 1 لاکھ کار, 2 لاکھ کار اس قسم کا نہیں ہوتا, تو اس میں پروفٹ بنانا مشکل ہوگا. اگر آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے کنزیومر کو ہرٹ کر رہے ہیں, تو یہ بڑی غلط پالیسی ہے. تو اس قسم کے پریشرز آئیں گے, فارماسیوٹیکل سے آئے گا, اس سے آئے گا, آٹو موبائل سے آئے گا. میں نے سنا ہے کہ پیپر پروڈکٹس والے وہ بھی پریشان ہیں کہ انڈیا میں زیادہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہے. تو یہ چیزیں تو ہوں گی, ظاہر ہے. ایک چیز ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے
वो भी मैंने दुनिया में देखा है कि जिस वक्त इस किस्म की कोई डेवलपमेंट होती है कि ट्रेड खोली जाती है जहां बंद पड़ी थी, तो विनर्स और लूजर्स होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रोग्राम बनाए टू डील विद द लूजर्स, और उसमें जो आई डोंट केयर अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने बहुत पैसा बनाया इन अ प्रोटेक्टिव रिजीम, अब अगर नहीं बन रहा तो ना बने, लेकिन लेबर जो है जो विल बी आउट ऑफ जॉब्स अगर फैक्ट्रीज बंद हो जाएं तो उनको कुछ देना पड़ेगा, इनकम देना पड़ेगी या ट्रेनिंग देना। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल के एक प्रोग्राम बनाना चाहिए कि इन लोगों को हेल्प हो जो डिस्प्लेस होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं इसी पे आपसे और भी तफसील से बात करना चाह रहा था। और अगला मेरा सवाल यही था कि जैसे आपने भी शुरू में कहा था ना कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो शायद बंद हो जाएं, तो पाकिस्तान के लिए जहाँ पे इस वक्त वैसे ही गुर्बत बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, और मज़ीद इंडस्ट्रीज़ बंद होती हैं तो इससे बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, तो इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इस अहम जो एक मसला है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बरकी साहब से, अमीन साहब से, हमारे साथ रहिए।